آج 5 مارچ 2026 ہے اور اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ ہاں، سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی جو گفتگو ہے نا وہ کسی عام موضوع پر نہیں ہے، بلکہ اصل میں ہم اسلامی تاریخ کی سب سے مستند کتابوں میں سے ایک صحیح مسلم کا ایک بہت گہرا اور تحقیقی جائزہ لینے والے ہیں۔ بالکل، اور آج کے سورسز میں ہم صحیح مسلم کی تدوین یعنی اس کی جو کمپائلیشن ہے، اس کے تاریخی پس منظر اور لگ بھگ 100 ایسے تبادلہ خیال اور اہم سوالات پر بات کریں گے۔ جی، وہ ٹیبو اور مشکل سوالات جو مختلف فرقوں نے اٹھائے ہیں یا پھر جدید دور کے مفکرین اور سائنسی نقطہ نظر سے مسلسل اٹھائے جاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، یہ صرف تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ ہاں، اور یہاں ہم دونوں یہ بات بالکل واضح کر دیں کہ یہ تفصیلی جائزہ کسی بھی فریق کی حمایت نہیں کرتا، چاہے وہ لیفٹ ونگ ہو یا رائٹ ونگ یا پھر کسی خاص فرقے کا موقف ہو۔ ایگزیکٹلی، ہمارا مقصد صرف اور صرف فراہم کیے گئے تحقیقی مواد کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ ان حوالہ جات میں آخر کیا افکار موجود ہیں اور قدیم علماء اور جدید سائنسدان ان پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ جب ہم امام مسلم ابن الحجاج کی بات کرتے ہیں، جن کا دور 815 سے 875 عیسوی تک تھا، تو ہم دراصل ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنی زندگی کے 15 سال صرف اس چھانبین میں وقف کر دیے تھے۔ 15 سال صرف چھانبین میں؟ یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ بالکل، انہوں نے 3 لاکھ احادیث کا جائزہ لیا، ان کی اسناد کو پرکھا اور پھر اس ڈھیر میں سے تقریباً 3000 منفرد احادیث منتخب کی۔ 3 لاکھ میں سے صرف 3000؟ مطلب یہ سلیکشن ریٹ تو 1% سے بھی کم بنتا ہے۔ ہاں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا فلٹریشن کا معیار کتنا سخت تھا۔ اچھا، یہاں ایک بہت مزے کا پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ جب بھی مستند احادیث کی بات ہوتی ہے، لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ذکر ہمیشہ زور کر کے کرتے ہیں، جیسے دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہوں۔ ہاں، عام طور پہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ ان دونوں عظیم محققین کے اصولوں میں اور ان کی میتھڈالوجی میں ایک بڑا بنیادی فرق تھا۔ اگر آسان مثالوں سے سمجھیں تو امام بخاری کا معیار لقا کا تھا، یعنی ان کے لیے ضروری تھا کہ 2 راویوں کا آپس میں حقیقی طور پر ملنا تاریخی دستاویزات سے ثابت ہو۔ جی، لقا کا اصول بہت سخت تھا، لیکن یہاں امام مسلم کا انداز تھوڑا مختلف تھا۔ انہوں نے معاصرہ کو کافی سمجھا۔ معاصرہ یعنی ایک ہی دور میں زندہ ہونا؟ ہاں، ایک ہی دور میں زندہ ہونا اور ان کے درمیان ملاقات کا امکان ہونا۔ امام مسلم کا ماننا تھا کہ اگر راوی سچا ہے اور مستند ہے تو جب تک ان دونوں کے نہ ملنے کا ٹھوس ثبوت نہ مل جائے، اس روایت کو جڑا ہوا تسلیم کیا جائے گا۔ یہ تھوڑا پریکٹیکل اپروچ لگتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ امام مسلم کی ایک اور بڑی خوبی کا ذکر ہے ہمارے نوٹس میں، ان کی تھیمیٹک ارینجمنٹ۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس ترتیب نے آنے والی صدیوں میں علماء کے لیے قانونی اور فقہی استنباط کو کتنا آسان بنا دیا۔ فقہی ڈیڈکشن آسان ہو گئی۔ بالکل، انہوں نے ایک ہی حدیث کے تمام طرق یعنی جو مختلف ورژنز اور الفاظ تھے ان کو الگ الگ چیپٹرز میں بکھیرنے کے بجائے ایک ہی جگہ جمع کر دیا۔ ہاں، یہ واقعی اس دور کے حساب سے بہت ایڈوانسڈ ڈیٹا آرگنائزیشن تھی۔ لیکن ظاہر ہے جہاں اتنا بڑا کام ہوتا ہے وہاں تنقید بھی ہوتی ہے۔ ہمارے نوٹس میں علمی اور فرقہ وارانہ تنقید کا بڑا اہم ذکر ہے۔ جی، 10ویں صدی کے عالم امام الدارقطنی نے اس ٹیکسٹ پر تکنیکی تنقید پیش کی تھی۔ ہاں، انہوں نے تقریباً 100 احادیث پر سوال اٹھایا۔ اور سننے میں شاید یہ بڑا نمبر لگے، لیکن اگر ہم سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو کل 7500 احادیث میں صرف 1.3% پر سوال اٹھایا گیا، جو کہ کسی بھی قدیم تاریخی دستاویز کے مقابلے میں مارجن آف ایرر کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے۔ بہت کم ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام مسلم نے زیادہ تر ان کمزور راویوں کو صرف مطابعت کے طور پر استعمال کیا تھا۔ مطابعت یعنی corroborating ایویڈنس، میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ ایگزیکٹلی، وہ بنیادی دلیل نہیں تھے، صرف پہلے سے موجود ایک مضبوط دلیل کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ صحیح۔ اب ایک ایسا موضوع جو اکثر ٹیبو سمجھا جاتا ہے، شیعہ اور سنی نقطہ نظر کا فرق، ہمارے سورسز نے اسے بڑا غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ جی،
یہ ایک بہت اہم تاریخی بحث ہے۔ شیعہ علماء صحیح مسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ابو ہریرہ سے ہزاروں احادیث ہیں جنہوں نے صرف 3 سال نبی کے ساتھ گزارے تھے، جبکہ علی ابن ابی طالب سے اس تناسب میں احادیث کم ہیں۔ یہ ایک ویلڈ تاریخی سوال ہے، لیکن اس پر سنی علماء کا دفاع یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے اپنی زندگی صفہ میں تعلیم کے لیے وقف کر دی تھی۔ یعنی ان کے پاس اور کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ بالکل، ان کا پورا وقت صرف احادیث سننے اور یاد کرنے میں گزرتا تھا، اور بعد میں انہوں نے دیگر صحابہ سے بھی جمع کی۔ دوسری طرف شیعہ موقف کے مطابق یہ امیہ دور کے سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں کہ سیاسی دباؤ کے تحت احادیث کے پھیلاؤ کو کنٹرول کیا گیا۔ لیکن ایک چیز جو سورسز کلیئر کرتے ہیں وہ یہ کہ صحیح مسلم میں کسی ایک طرف کا مکمل جھکاؤ نہیں ہے۔ اس کتاب میں اہل بیت کے فضائل پر بھی احادیث موجود ہیں، جیسے حدیث القصہ اور 2 بھاری چیزوں کی حدیث، جی، جس میں قرآن اور آل کو تھامے رکھنے کا حکم ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ٹیکسٹ میں امپارشیلٹی برقرار رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب رخ کرتے ہیں ان سائنسی اور عقلی سوالات کا جو آج کے ماڈرن سائنسی دور میں اٹھتے ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے حدیث 159، سورج کے سجدے کی حدیث۔ ہاں، یہ اکثر زیر بحث آتی ہے۔ آج ہمیں پتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو کیا یہ حدیث ہیلیو سینٹرزم کے خلاف نہیں ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا اینشنٹ کاسمولوجی لگتی ہے۔ دیکھیں، یہاں علماء جیسے ابن حجر نے اسے کسی فزیکل پلانیٹری موشن کے طور پر نہیں دیکھا، انہوں نے اسے غیب اور میٹا فزیکل یعنی روحانی عمل قرار دیا ہے۔ یعنی اس کا سائنسی آربٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مقصد عقلی یا ایسٹرونومیکل ماڈل پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ کائنات کی روحانی تسلیم و رضا کو بیان کرنا تھا۔ صحیح۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، حدیث 2222، یہ بیماری اور انفیکشن کے حوالے سے ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی انفیکشن یا ادوا نہیں ہے۔ آج کے میڈیکل سائنس اور وائرس کے دور میں یہ پڑھ کر عجیب لگتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں پری اسلامک عقائد کی نفی تھی۔ ان عقائد کی جہاں بیماری کو خود مختار سمجھا جاتا تھا۔ ایگزیکٹلی، لوگ سمجھتے تھے کہ بیماری کا اپنا ارادہ ہے۔ اس حدیث نے اس شرک کو ختم کیا، اور اس کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اسی کتاب میں کوڑھی یعنی لیپر سے دور رہنے کا حکم بھی موجود ہے، جو کہ فزیکل کنٹیجن یا چھوٹ چھاٹ کو تسلیم کرتا ہے۔ بالکل، اگر انفیکشن کا مکمل انکار ہوتا تو دور رہنے کو کیوں کہا جاتا؟ اچھا، پھر مکھی کے پار والی حدیث کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر پینے کی چیز میں گر جائے تو ڈبو کر نکال لو۔ جی، آج جدید مائکرو بایولوجی میں بیکٹیریو فیجز کی تحقیق اس حوالے سے مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے، لیکن قدیم علماء نے اس کا ایک سماجی پہلو واضح کیا تھا کہ یہ غریبوں کے لیے ایک اجازت تھی، فرض نہیں تھا کہ ایسا کرنا لازمی ہے تاکہ ان کا رزق ضائع نہ ہو۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم عورتوں اور سماجی مسائل پر آتے ہیں، خاص طور پر آج کے ہیومن رائٹس اور فیمنزم کے دور میں۔ ہاں، یہ آج کا سب سے بڑا محاذ ہے۔ وہ روایت جس میں عورت کو عقل اور دین میں ناقص کہا گیا ہے، ایک ماڈرن ریڈر کو یہ سیدھا سیدھا میسوجنسٹک لگتا ہے۔ اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے؟ اسے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے۔ علماء وضاحت کرتے ہیں کہ دین میں نقص سے مراد عورت کی ذاتی کمی نہیں ہے، یہ مخصوص ایام میں نماز اور روزے کی چھوٹ یعنی لیگل ایگزیمپشن کی طرف اشارہ ہے۔ اور عقل میں نقص؟ اس سے مراد اس دور کی مالیاتی گواہی کی مخصوص شرائط ہیں۔ 7ویں صدی کی عرب سوسائٹی میں خواتین کمرشل کانٹریکٹس کا حصہ نہیں ہوتی تھیں، تو یہ احتیاط تھی، اس کا عورت کی انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح۔ اور ایک اور ٹیبو جو ہمیشہ کنٹروورسی بنتا ہے، عائشہ کی عمر کا مسئلہ۔ یہ واقعی ایک بڑا سینسیٹیو موضوع ہے۔ اس پر ہمیں دونوں ایکسٹریم ویو پوائنٹس ملتے ہیں۔ ایک طرف کلاسیکل ڈیفائی ہے کہ 7ویں صدی کی عرب سوسائٹی میں بلوغت یعنی پیوبرٹی ہی شادی کی عمر مانی جاتی تھی۔ جی، اور اس وقت ایج کا کانسیپٹ فزیکل ریڈینس پر مبنی تھا، نہ کہ نمبرز پر۔ اور دوسری طرف جوشوا لٹل جیسے جدید محققین کی تحقیق ہے جس کے مطابق یہ روایت 8ویں صدی میں فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے بنائی گئی ہو سکتی ہے۔ دونوں زاویے موجود ہیں اور انہیں آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے۔ اور ایسی ہی ایک اور کمپلیکس حدیث ہے، حدیث 1453، بڑی عمر کے شخص کو دودھ پلانے والی۔ ہاں، وہ واقعی بہت الجھن پیدا کرتی ہے۔
उलेमा इसे बस एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन मानते हैं। ये सिर्फ सहला बिन सुहैल के खानदान के लिए एक हंगामी इजाजत थी। इसे कभी इस्लाम का आम कानून नहीं समझा गया। तो इस सब का मतलब क्या है? जब ऐसे कॉम्प्लेक्स समाजी और साइंसी एतराज़ात उठते हैं तो इस्लामी उलेमा किस तरह इन अहादीस का दिफा करते हैं? उनका तरीक़ाकार क्या होता है? उलेमा बुनियादी तौर पर 3 रुखों पर मबनी दिफा इस्तेमाल करते हैं। पहला है इस्नाद एनालिसिस, यानी रावियों की लड़ी को परखना और देखना कि कोई चेन वीक तो नहीं। ठीक। और दूसरा? दूसरा है मतन एनालिसिस, 7वीं सदी की अरबी ज़बान की बारीकियों और तावील यानी मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन को समझना, जैसे हमने सूरज के सजदे के हवाले से देखा। एग्जैक्टली। और तीसरा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जिसे साबब अल वरूद कहते हैं। ये समझना कि क्या हुक्म आम था या किसी खास हालत के लिए दिया गया था। लेकिन आज के जो जदीद और प्रोग्रेसिव स्कॉलर्स हैं, जैसे अमीना वदूद या खालिद अबू अल फादल, क्या वो भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं? उनका अंदाज थोड़ा अलग है। वो मकासिद अशरिया यानी शरिया के आला मकासिद को इस्तेमाल करते हैं ताकि उन अहादीस का नया तज्जिया किया जा सके जो जदीद इखलाकियात से टकराती महसूस होती हैं। वो इन टेक्स्ट को उनके अपने तारीखी दौर तक महदूद समझते हैं। ये सारी तहकीक वाकई अहम है, लेकिन यहाँ सुनने वालों को ये सोचना चाहिए कि आज के दौर में इस सब का हमारी आम जिंदगी से क्या ताल्लुक है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और फेक न्यूज़ आम है। बिल्कुल, हर तरफ अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन है। ऐसे में इमाम मुस्लिम का ये 1100 साल पुराना फिल्टरिंग सिस्टम, जिसने 3 लाख में से 3000 अहादीस चुनी, हमें सिखाता है कि मालूमात को कैसे परखना और क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। तनकीदी सोच तब भी जरूरी थी और आज भी उतनी ही जरूरी है। बहस को खत्म कर देगी कि कौन सी रिवायत तारीखी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है, या शायद एआई इन रिवायात के ऐसे नए और पेचीदा जाविये सामने लाए जिससे एक नई बहस का आगाज हो जाए। यही तो दिलचस्प बात है। ये सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल है जिस पर उन्हें जरूर गौर करना चाहिए कि तारीख और टेक्नोलॉजी का ये मिलाप आखिर हमें कहाँ ले जाएगा।